ڈسکنیکشن آف الیکٹریسٹی، بجلی کی میٹر کی ریموول، ڈسکنیکشن، یہ ایک عام سا مسئلہ ہے جو ڈسکوز نے، ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے، لیسکو، میکو، ہیسکو، آئسکو، کیپکو، پیسکو پیدا کیا ہوا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ بل جب آ جاتا ہے، بل کے لیے تو وہ 15 دن دیں گے۔ یہ چیپٹر 8 کنزیومر سروس مینول کے مطابق، کنزیومر سروس مینول کے چیپٹر 8 کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں، اور اسی میں الیکٹریسٹی ایکٹ 1910 بھی زیر بحث آتی ہیں اور اسی سے متعلقہ ہے۔ بل پیمنٹ کے لیے 15 ڈیز دیے جائیں گے، لیکن یہ بل کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، لیکن نہیں، جب بل ان پیڈ رہے، ڈیفالٹ کر جائے کنزیومر، تو اس کو 7 ڈیز کلیئر کا نوٹس دینا ہے۔ ایسے نہیں، کلیئر سے برات ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، چھٹیوں کے دن اس میں شمار نہیں ہوتے، پھر جو ہے نا وہ اس کے ڈسکنیکشن کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ میٹر پر ہی ایک اسٹیمپ لگا دیتے ہیں، وہ نوٹس کنسیڈر نہیں ہوتا، وہ اپنے ہی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ لیکن جب یہ قانون بیان کیا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، تو اس کو ٹیکنیکلٹی کی بنیاد پر اگنور کر دی جاتا ہے، اور کنزیومر کو کہا جاتا ہے کہ جو بل آ گیا سو آ گیا، اس کا 54C کے مطابق دیں، ورنہ پھر ہم سٹے نہیں دیں گے، سنیں گے نہیں۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ جو لکھ دیا سو لکھ دیا ڈسکوز نے، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، یہ ایسی بات نہیں ہے، ایسے نہیں ہے وہ، تو اس کو پھر 7 ڈیز کلیئر کا نوٹس دیں گے، پھر ڈسکنیکشن کر سکتے ہیں، لیکن ریموول آف میٹر نہیں ہو سکتی، جیسے کہ پہلے ایک لیکچر موجود ہے۔ اگر وہ نوٹس کے 7 ڈیز کب سے شروع ہوں گے، 7 ڈیز کلیئر کے نوٹس کے کب شروع ہوں گے، وہ جس دن کنزیومر کو نوٹس ریسیو ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے دفتر میں جاری کیا، آج 6 دن کے بعد مل رہا ہے، اس کے پاس 1 دن بچا، نہیں ہے، وہاں سے نہیں ہے، اس کی ٹرمینس کو فرام دی ڈیٹ آف ریسیٹ آف دی نوٹس ٹو دی کنزیومر۔ اگر کسی نے انسٹالمنٹ کروائی ہوئی ہے تو اس کو کوئی نوٹس نہیں دیا جائے گا، اور انسٹالمنٹ خود کروائی ہیں، اس میں ڈیفالٹ کرے گا تو اس کو نوٹس نہیں دیا جائے گا۔ اگر کسی نے کمپلینٹ فائل کر دی کس کے سامنے، یا تو انسپیکٹر الیکٹریکل کے سامنے، یا سول کورٹ میں دعویٰ دائر کر دیا ہے تو اس کا بھی، اور انہوں نے اگر اس میں انجنکٹیو آرڈر پاس کر دیا ہے تو وہ اس کا ڈسکنیکشن نہیں کریں گے۔ اس میں ڈسکنیکشن کی بات ہو رہی ہے، ریموول کی بات نہیں ہے میٹر کی، اس لیے کہ وہ تو ہے ہی چیپٹر 4 کے تحت کنزیومر کا ملکیتی۔ اگر اس نے ہائر کیا ہے کنزیومر نے، پھر اور بات ہے، کب کر سکتے ہیں، جب اس نے بل کی نان پیمنٹ کی ہو۔ انسٹالمنٹ کی صورت میں یہ بھی اسے دستیاب نہیں ہے۔ پھر اس نے اگر اسٹینڈرڈ لوڈ سے زیادہ کنزیوم کر رہا ہے تو اسے ایک نوٹس دے گا، جس کو ڈسٹریبیوشن کمپنی نوٹس دے گی کہ 1 مہینے کا ثبوت کے ساتھ کہ آپ کا لوڈ، آپ نے جو سینکشن کرایا تھا ایٹ دی ٹائم آف انسٹالیشن آف دی الیکٹریسٹی میٹر سے ایکسیڈ کر رہا ہے، اسے ایکسٹینڈ کروائیں۔ اور یہاں تو یہ عدالتوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس بنیاد پر میٹر ہی اتار کے لے جاتے ہیں، اور عدالتوں کو بھی ہماری چاہیے کہ، کیونکہ لا عدالت کو بتانا نہیں ہوتا، عدالت کو خود اپلائی کرنا ہوتا ہے، تو اسے 1 ماہ کا نوٹس دیں گے ود پروف کہ آپ کا یہ زیادہ ہے لوڈ، تو پھر جا کے 1 منتھ دیں گے اسے۔ اگر وہ نہیں کراتا تو پھر اس کے بارے میں ایکشن لیا جائے گا۔ وہ ایکشن یہی ہے کہ پھر اسے ڈسکنیکشن آف الیکٹریسٹی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ڈسکنیکشن اتنی آسانی سے نہیں ہے، ریلیف تو کنزیومر کو ان کا قانون دے رہا ہے، الیکٹریسٹی ایکٹ 1910، کنزیومر سروسز مینول، کنزیومر کو جو سروسز دی گئی ہیں ان کا جو مینول ترتیب دی ہے وہ نیپرا کی طرف سے اپرووڈ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خود ہی کوئی سوشل میڈیا پہ پھر رہا ہے یا کسی نے پڑھا کے رکھ دیا ہے، نیپرا سے اپرووڈ ہے۔ تو اس سلسلے میں جب بھی عدالت میں جاتے ہیں تو نہ تو
نوٹس کا دیکھا جاتا ہے کہ 7 days آفٹر ڈیفالٹ کیا ہو. تو اگر آفٹر ڈیفالٹ دیا ہے 7 days کلیئر کا نوٹس تو جا کے اس کا ڈیفالٹ ہو جائے تو جا کے اسے پھر بھی اسے پوچھا جائے گا کہ بھر تو نہیں دیا کہیں اور ہمیں پتہ نہ چلا ہو. لیکن ایسا نہیں کیا جاتا. نیچرل جسٹس کے تقاضے پورے نہیں کیے جاتے اور عدالت میں یہ پوائنٹ ایجیٹیٹ بھی کیا جائے تو اسے اگنور کر دیا جاتا ہے اور اسے 54C کی طرح پروٹیسٹ جمع کروائے اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے. اگر غلط بل لگ گیا ہے غلط بل لگانے والے کو نہیں پوچھا جاتا, بس جمع کروا دو انڈر پروٹیسٹ. کنزیومر پر ہی بجلی عام پڑتی ہے لیکن ایکٹس میں انیکٹمنٹ میں کہیں ایسا نہیں ہے. کنزیومر سروس مینول اس چیز کی نفی کرتے ہیں, ڈیٹیکشن بل کی بھی نفی کرتے ہیں, وہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں. تو اس میں جو بھی میٹر کی چیکنگ ہے ایٹ دی اسپاٹ اور کی جائے گی اور تفاوت نکالا جائے گا. اس میں جو کوئی کمی ہے وہ نکالی جائے گی, جو اس میں فرق ہے کنزمپشن کا کہ آئی زیادہ میٹر نے شو کم کی کس وجہ سے کی پہلے عرض کیا جا چکا ہے, تو پھر جا کے بات ہوتی ہے. لیکن یہاں یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے نہیں دیکھا جاتا. اور میں نے اکثر دیکھا ہے عدالتوں میں تو ہمارے لیگل فریٹرنیٹی کے لوگ بھی ان چیزوں کو ڈیپلی نہیں دیکھ کے ایجیٹیٹ کرتے. اب کہیں گے جی جنرل ایک امپریشن ہے کہ عدالت نہیں مانتی. بھئی آپ نے پیش کب کیا؟ آپ پیش کریں, اپنے طریقہ کا کیس پیش کریں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اپنے لیگل فریٹرنیٹی کے لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہر چیز تحریر میں تحریری بحث کی صورت میں دیا کریں. زبانی کو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہا تھا کیا نہیں کہا تھا, کیا پیش کیا تھا, کس پوائنٹ پر آپ نے آرگیو کیا ہے کورٹ میں. نہیں, ریٹن آرگومنٹس دینے کی روایت ڈالیں اور ہر کیس میں ڈالیں. اس میں ریٹن آرگومنٹس میں کیسے لکھا جائے گا, کیا لکھا جائے گا, اس پر بھی میں الگ سے ایک لیکچر بنا رہا ہوں انشاءاللہ. جب اس میں کچھ بات رہ گئی ہو تو میں حاضر ہوں, واٹس ایپ نمبر پر واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں. خدا حافظ.